बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा करे कि मेरी अज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जिससे अंदेशा है ज़वाल ना हो। खुदा करे मेरे हर एक हमवतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी बर्बाद ना हो। इमरान खान को दबाने की जितनी कोशिशें की जा रही हैं, जितनी ताकतें कोशिश कर रही हैं, उतनी ही वो ताकतें खुद एक्सपोज होके पाकिस्तानी पब्लिक के सामने जो है वो नमदार होती जा रही हैं। वो तमाम लोग जिनके चेहरे छुपाने की कोशिश की जा रही है, वो तमाम चेहरे जो है वो नंगे होकर अवाम के सामने आ रहे हैं। और तीनों हज़रात, लाहौर में जो जुल्म और बर्बरियत का बाब रकम किया गया, तारीख उसकी शायद रहेगी हमेशा से, और इसको तारीख में बहुत अहम अल्फाज में लिखा जाएगा। जिस किस्म की जुल्म जो है वो लाहौर में हुआ, जितनी आंसू गैस, शेलिंग और लाठी चार्ज और कारकुनों का जख्मी होना हुआ, इमरान खान के घर पे जिस तरह से धावा बोला गया, हमने अपने पिछले व्लॉग में इसका जिक्र भी किया था कि इमरान खान के खिलाफ जो है वो एक लाल मस्जिद की तरह का ऑपरेशन जो है वो प्लान किया जा रहा है। उसकी कोशिशें की गई, इमरान खान को गिरफ्तार करने की हर मुमकिन कोशिश करके देखी, लेकिन जिसके साथ आवाम खड़ी हो उस पे हाथ डालना जो है वो मुश्किल है। यही वजह है कि इस वक्त पीडीएम और जो बाकी कुव्वतें हैं वो अब एक दूसरे से भी लड़ रहे हैं, एक दूसरे से भी परेशानी उनको हो रही है कि क्यों अब तक जो है वो इमरान खान को जो है वो गिरफ्तार नहीं किया जा सका। ख़वातीन व हज़रात, अदालतें जो हैं, सारी नजरें, पूरी कौम की नजरें, पाकिस्तान की नजरें जो है वो अब अदालतों पे हैं, क्योंकि मावराए आइन हर यहाँ पे काम हो रहा है। पाकिस्तान में आइन की कोई बालादस्ती नहीं है। यहाँ पे एक टोला जिसको एक प्लान के तहत मुसल्लत किया गया, एक रजीम चेंज ऑपरेशन के तहत जो है वो मुसल्लत किया गया, और अब उनका वक्त जो है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। एक बंद गली में पीडीएम की जमात अपने हैंडर्स के साथ जो है वो पहुंच चुकी है। हैंडर्स भी जो है वो प्रॉपर तरीके से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक्सपोज हो रहे हैं। आप देखेंगे इमरान खान के घर पे जब हमला हुआ, जितनी शेलिंग हुई, गोलियां बरसाई गई, उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया में भी बहुत सी आवाजें आई। खुद अमेरिका की जानिब से सलमे खलीलजाद सामने आए। वहाँ पे जो उनकी पॉलिटिशियंस हैं, अमेरिकन प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन हैं, जिनमें लिंडा सांचेज हैं, ब्रैड शर्मन हैं, और वहाँ पे जो इंसानी हकूक की जो तंजीमें हैं इंटरनेशनली, वो भी सामने आई। इमरान खान ने बड़ा स्मार्टली इंटरनेशनल मीडिया को जो है वो बयान दे के पाकिस्तान की सूरत हाल से आगाह भी किया। और ज़ल्मे खलीलजाद के हवाले से मैं अपने व्लॉग्स में पहले भी बताता गया हूँ कि CIA के वो एक खास CIA एजेंट हैं, और जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से जो है वो इस खत्ते की स्ट्रेटजी के हवाले से जो है अमेरिका के लिए काम करते हैं। बाजवा की आखिरी मुलाकात उनसे हुई थी और प्लान जो है वो फाइनल हुआ था। उसके चंद दिन के बाद इमरान खान साहब की गवर्नमेंट हटा दी गई थी। अब उसने दोबारा बयान दिया, तो उस पर पीडीएम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने कल कैटेगोरिकली बड़ा उनका मजाक उड़ाते हुए ये बोला कि ज़ल्मे खलीलजाद पहले कहाँ थे। यानी अब मसला ये पड़ रहा है कि जो प्लान CIA ने आसिफ अली जरदारी और बाजवा के साथ और नवाज शरीफ के साथ मिलके प्लान बनाया था, जिसका अब इमरान खान साहब हवाला देना शुरू हो गए कि लंदन प्लान क्या था। तो ख़वातीन हज़रात, लंदन प्लान असल में, जिस वक्त आपको याद होगा कि बाजवा की रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले बाजवा ने एक यात्रा की थी, और वो यात्रा थी लंदन की, और वहां पे छुप के एक साहब के घर जो है वो नवाज शरीफ की और बाजवा की मुलाकातें हुई थी। फिर एक ऐसे आर्मी चीफ को सेलेक्ट किया गया जिनके कुछ दिन बाकी थे। अब जिसको अगले 3 साल मिलने थे, आप खुद सोचिए कि फिर जिन्होंने उसको यहाँ पे वो ओहदा दिया, उन्होंने कुछ ना कुछ तो लेन देन का कोई हिसाब होगा, जिसका कि अब जिक्र जो है वो आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो गया है कि वो प्लान क्या था। उस प्लान का बेसिक हिस्सा ये था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, ये CIA और पीपल्स पार्टी का असल प्लान था कि पीपल्स पार्टी को अब जो इलेक्शंस होंगे उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी के लिए बहुत मुश्किल टास्क खुद हैंडलर्स के लिए भी है ये, और उसके अलावा जो सियासी ताकतें हैं उनके लिए भी है, और खुद इलेक्शन कमीशन के लिए भी है। क्योंकि दूसरी तरफ इमरान खान, जिसके साथ वाकई जो वो नारा लेके चले थे, सुनामी जो है वो खड़ा है। तो अब इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है, और अदालतों में जो है वो केसेस जो है वो अब चल रहे हैं। एक इनका एक स्टूड जो है जिसका नाम मुल्ला फजलुर रहमान है, और जिसके आपको याद है कि विकीलीक्स में उसके मुतालिक ये कहा गया था कि NW पैटरसन के गुट्टों में बैठा था, दीन फरोश है ये, बाप अपने की तरह, मुफ्ती महमूद की तरह।
اور اس نے امریکن امبیسڈر کو یہ بولا تھا کہ مجھے آپ وزیر اعظم بنائیں، میں آپ کی توقع سے زیادہ آپ کی خدمت کروں گا، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، میں کچھ خود سے بات نہیں کر رہا ہوں۔ اور ہمارے یہاں کے نادان لوگ بیچارے کہ جو مذہب کو بیچنے والے اس قسم کے سامری جادوگروں کے ہاتھ چڑھے ہوئے ہیں، اور کل کافی دنوں کے بعد اس کو انلیش کیا گیا اور آگے یہ بول رہا ہے کہ ریاست جو ہے وہ اپنی پوری طاقت بروئے کار لاتے ہوئے عمران خان کو جو ہے وہ گرفتار کرے۔ پوری طاقت، اس سے زیادہ اور طاقت کیا ہو سکتی ہے؟ من و ٹن وہاں پہ آنسو گیس کے شیل برسائے گئے، نہتی عورتوں پہ گولیاں برسائی گئی، اور وہاں پہ جو واٹر کینن استعمال کی گئی اس کے اندر لیکوڈ ٹیئر گیس جو ہے وہ شامل کی گئی تھی، جس کی وجہ سے لوگوں کے جسم اور آنکھیں جو ہے وہ جل رہی تھی۔ وہ ویڈیوز آپ نے دیکھی بھی ہوں گی۔ تو فضل الرحمان جو ہے وہ منافقت کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ فضل الرحمان نے کل جب یہ بات کی تو اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کسی طریقے سے عمران خان کو ایلیمینیٹ کریں۔ خود وہ بھول گیا منافق اعظم کہ آپ سے چند دن پہلے جو ہے آپ نے ایک ڈنڈا بردار فورس بنائی، اور وہی تو باقاعدہ وہ جس طرح ہمارے آرمی والے ایک پریڈ کرتے ہیں ویسے پریڈیں ہوئی، اور پھر آپ نے جرنیلوں کے متعلق جو کچھ نہیں کہا، اسرائیل کے ایجنٹ کس کس کو کہا، یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ لیکن اب ملا فضل الرحمان کو بھی جو ہے اپنی سیاست جو ہے وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے پی ڈی ایم، نون لیگ یا پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اب صفائی سیاست سے خود بخود وہ عمران خان کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ خود سیاست سے جو ہے وہ وائپ آؤٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ یہی ڈر، یہی خوف ان کو لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ اگر اب وہ سیاست سے آؤٹ ہوتے ہیں تو اب نہ صرف ان کا احتساب کڑا ہوگا، بلکہ اب اگر وہ احتساب شکنجے میں آئیں گے تو ان کا بچنا جو ہے وہ ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ خواتین و حضرات، جو آپ دیکھیں کہ کل کی ڈیولپمنٹ ہے، جنوبی وزیرستان میں ڈرون اٹیک ہوا، وہی ڈرون اٹیک جس کے متعلق کریگ مرے نے کہا تھا کہ عمران خان نے یہ پرنسپل سٹینڈ لیا ہوا تھا کہ پاکستان میں امریکہ ڈرون اٹیک نہیں کر سکتا۔ یہی وہ سی آئی اے پیپلز پارٹی کا پلان طے ہوا جس کے بلاول بھٹو جو ہے وہ یہ کہتی پھرتی رہی کہ آپ امریکہ جو ہے وہ اب پاک افغان سرحد کی بھی حفاظت پہ مامور ہوگا اور امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے۔ اس سارے چکر میں ہم نے طالبان کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہیں وہ خراب کر دیے، جو کہ ایک امن اور شانتی آ رہی تھی اس ملک میں، وہ جو ہے وہ گڑبڑ ہو گئی۔ تو کل ڈرون اٹیک جنوبی وزیرستان میں یہ اس بات کی عکاس ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ معاملات سی آئی اے کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ طے ہو رہے ہیں۔ اور کل جو تصویریں جو سوشل میڈیا پہ گردش کی وہ یہ تھی کہ کچھ چند ننھے پھول جو ہے وہ اس ڈرون اٹیک میں مارے گئے۔ خواتین حضرات، کل عمران خان صاحب نے ایک بہت ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے اقبال کی فلسفی کا حوالہ دیتے ہوئے وہ ٹویٹ کیا تھا کہ اپنے زور شاہین کا ایک ایگزامپل دی تھی، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو اپنے زور بازو پہ اعتماد ہونا چاہیے، اپنا رزق کمانے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے فیصلے کرنی چاہیے۔ اصل میں وہ مخاطب عاصم منیر اور ان تمام طاقتوں سے تھے جو اس وقت امریکہ کے انڈر ان کی غلامی میں مصروف ہیں، اور جو اس وقت پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں، جو پاکستان کو ٹویسٹ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے مظالم ڈھائے گئے لاہور میں۔ دوسری طرف وہ جو بھگوڑا پاکستان سے کیا ہوا ہے، ان مافیا کو آپ یہ دیکھیں کہ وہ اتنے بے شرم ہو چکے ہوئے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ وہ جھوٹ کے پلندے ہیں، وہ کرپٹ ہیں۔ اس کے باوجود عمران خان نے مریم نواز کے حوالے سے بھی کہا تھا کہ پکے منہ سے جھوٹ بولتی ہے۔ اس ڈھٹائی کے ساتھ وہ اپنی بغیرتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں جس طرح نواز شریف نے کیا کہ عمران خان بزدل ہے۔ تو فواد چودھری ہائی کورٹ میں انہوں نے رٹ دائر کر دی ہے، اور وہ رٹ یہ ہے کہ جی وہ بالکل ہٹا کٹا صحت مند ہے، وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے اور ہوٹلوں میں کھانا کھا رہا ہے، کبھی KFC کھا رہا ہے، کبھی کیا کھا رہا ہے، اور اس کا بھائی جس نے وہ اسٹامپ پیپر لکھ کے دیا ہوا تھا اس کو پاکستان جو ہے وہ واپس لایا جائے۔ معاملہ اب سارا عدالتوں کی طرف جا رہا ہے۔ اب عدالت میں اب سے کچھ دیر پہلے نیب ترمیمی بل بھی پیش ہوا۔ اب اس میں بڑی عدالت کے اہم ریمارکس یہ سامنے آئے کہ نیب نے جو ریکوری کی عمران خان کے دور میں وہ پیسہ کہاں گیا۔ خواتین و حضرات، یہ ایک بڑی دکھ کی رگ ہے، اس پہ ہم آپ سے بڑی ڈیٹیل میں بتائیں گے کیونکہ اس میں بہت بڑے بڑے نام جو ہے وہ بھی آئیں گے۔ جو ریکوری ہوئی تھی نیب سے وہ بھی، اس میں بھی بہت بڑا خرد برد ہوا تھا، اور وہ کنہوں نے کیا تھا
وہ اب عدالت میں آئیں گے. اب عدالتوں میں پریشر انہوں نے بڑھانا شروع کر دیا ہے, پی ڈی ایم نے بھی اور باقی لوگوں نے, لیکن عدالت کو جو ہے اس وقت پورا ملک جو ہے وہ عدالت کی طرف دیکھ رہا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ رانا ثناء اللہ پہ, عمران خان پہ ایک وارنٹ گرفتاری, رانا ثناء اللہ کے وارنٹ گرفتاری کو کتنا عرصہ ہو گیا, گجرانوالہ سے, اور پنجاب پولیس اور اسلام آباد پولیس ان پہ تو, عمران خان پہ تو وہ ایک بڑے آپریشن کر رہی ہے. آپریشن جو ہے وہ ہائی کورٹ نے کل تک بھی اس کو مزید روک دیا ہے. تو رانا ثناء اللہ کو کیوں نہیں گرفتار کیا جا رہا؟ کون سی طاقتیں ہیں؟ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو کہتی ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں, وہ کون سے اے پولیٹیکل ہیں؟ وہ تو اب ظاہر ہو کے لوگوں کے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. جس طرف ملک کو دھکیلا جا رہا ہے, پاکستان اس کا متحمل نہیں ہے. آپ کو عمران خان کو اس کا ڈیو رائٹ دینا پڑے گا, الیکشنز کرانے ہوں گے, اور اگر وہ طاقت سے آتا ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا. یہ اب پوری دنیا میں نیریٹو پھیل رہا ہے. ایک طرف پاکستان میں ڈرون اٹیک شروع ہو گیا, ادھر دوسری طرف روس نے امریکہ کا ڈرون مار دیا یوکرین کی سرحد پہ. وہ کہتے ہیں جی کرائمیا میں آیا تھا تو ہم نے مارا. وہاں پہ بھی معاملات جو ہیں وہ بگڑتے جا رہے ہیں. دوسری طرف مریم نواز سوشل میڈیا پہ ٹویٹ کرتی ہے کہ جی فواد چودھری کے خلاف ایف آئی اے ایکشن ہو جاتا ہے. صدیق جان جو ہر دل عزیز لوگوں کے اور ہمارے دوست ہیں, رپورٹر ہیں, جرنلسٹ ہیں, بڑے ایکٹیو جرنلسٹ ہیں, اور وہ جس طرح ایکسپوز کر رہے ہیں پی ڈی ایم کو, ان مشکل حالات کے باوجود مریم نواز کے کہنے پہ صدیق جان پہ پرچہ کاٹا گیا. ٹھیک ہے, اور آج ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے, گرفتاری سے بھی روک دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ ان کو ہراساں نہ کیا جائے. مریم نواز جو ہے یہ سائیکوپیتھ ہے, ذہنی مریضہ ہے, اور وہ انتقام کی آگ میں, وہ جس طرح فلموں میں نہیں ایک ڈائن یا ولن جو ہے وہ رو رہی ہوتی ہے انتقام, جیسے ہارون رشید صاحب نے کہا تھا, میں تو بار بار اس کی کلیجہ چبانے والی ہوں, تو اس نے ثابت کیا. تو اس نے یہ مقدمہ جو ہے ایف آئی اے سے کہلوا کے صدیق جان, لیکن ساری صحافتی برادری اور پورا پاکستان جو ہے وہ صدیق جان کے ساتھ ہے. ہمیں انشاءاللہ وقت پڑا تو ہم ان کے لیے بھی اپنی آواز بھی بلند کریں گے, احتجاج بھی کریں گے. ارشد شریف کے قاتل خواتین حضرات ہمیں نہیں بھولنا, ہمیں ذل شاہ کا قتل نہیں بھولنا. یہ اب پاکستان ڈیفائننگ مومنٹس میں جا رہا ہے, اور انشاءاللہ ہم, یہ ہمارا نظریہ یہ ہے, میرا نظریہ یہ ہے کہ پاکستان ایک اللہ تعالیٰ کی روحانی تخلیق ہے. اس کو نقصان پہنچانے والے خود نشان عبرت ماضی میں بھی بنے ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی بنیں گے. ان کو امریکہ بھی نہیں بچا سکتا, ان کو کوئی اور طاقت بھی نہیں بچا سکتی. انشاءاللہ آپ سے مزید بات ہوگی اگلے بلاگ میں. تب تک کے لیے یاد کیجیے.